بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، یہاں یہ بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ جل مجدہ نے یہاں ایک گواہی دے دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں سے متعلق، جنہیں ہم صحابہ کرام کہتے ہیں۔ کیا گواہی دے دی کہ وہ آپس میں رحماء ہیں، نرم دل ہیں، ایک دوسرے پر مہربان ہیں، ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، ایک دوسرے کے غم گسار ہیں، ایک دوسرے کے کام آنے والے ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان کوئی عداوت نہیں، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کوئی نفرت نہیں، ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے کوئی بغض نہیں، کوئی کینہ نہیں، وہ ایک دوسرے کے لیے رحماء ہیں، مہربان ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ اب تاریخ جو چاہے کہتی رہے، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی اس جد و جہد میں آپ کے شریک سفر جو لوگ تھے، ان کی آپس میں کوئی دشمنی نہ تھی، وہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے نہ تھے، ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتے تھے، مانتے تھے، محبت رکھتے تھے ایک دوسرے سے، اپنی ذات پر اپنے بھائی کو ترجیح دیتے تھے، اپنے مفاد پر بھائی کے مفاد کو ترجیح دیتے تھے۔ الغرض دو انسانوں کے اندر جو بہترین سلوک ہو سکتا ہے وہ ان کے درمیان تھا۔ لہذا یہ سمجھنا کہ معاذ اللہ صحابہ کرام ایک دوسرے سے کوئی دشمنی رکھتے تھے، کوئی نفرت رکھتے تھے، کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی کینہ رکھتے تھے، یہ سراسر الزام ہے، سراسر تہمت ہے، بہتان ہے، ایسا نہیں تھا۔ ورنہ اللہ پاک یوں نہ فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کفار پر بڑے سخت ہیں، آپس میں بہت مہربان ہیں۔ اب دوستان محترم، آپس میں مہربان ہونا کس بنیاد پہ ہے؟ صحابہ کرام کا آپس میں مہربان ہونا، ایک دوسرے کا ہمدرد اور ہمگسار ہونا کس بنیاد پہ ہے؟ ورنہ اس سے پہلے تو تاریخ گواہ ہے
قرآن گواہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. تو کیا وجہ ہوئی کہ وہ ایک دوسرے کے لیے رحماء ہو گئے، مہربان ہو گئے؟ تو یاد رکھیں، یہ دین کی نعمت عظمی میسر آنے سے ان کی کایا پلٹ گئی. جو ایک دوسرے کے دشمن تھے دوست بن گئے، ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے وہ نفرت محبت میں بدل گئی. اس دین کی بدولت، اس دین کی برکت سے. اور جب انہوں نے اس دین کو قبول کیا تو وہ سب کے سب ایک مرکز پہ اکٹھے ہو گئے اور ان کی شناخت ایک ہو گئی، مسلم. اب وہ سب مسلم تھے، اس لیے ان کے درمیان محبت تھی، اس لیے ان کے درمیان اخوت تھی، اس لیے وہ ایک دوسرے پر مہربان تھے، مسلم ہونے کی وجہ سے. جب غیر مسلم تھے تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے سے نفرت رکھتے تھے، بغض اور حسد رکھتے تھے. جب مسلم ہو گئے نفرت محبت میں بدل گئی، وہ دشمنی دوستی میں بدل گئی، اور سب کے سب رشتہ اخوت میں منسلک ہو گئے. تو ان کا مسلم ہو جانا ان کے اس مہربان ہونے کی بنیاد ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا. اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی. امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا. جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا. جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا. آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے. الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے. یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے. اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے. مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں. ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں. اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں یا اس نمبر پر رابطہ کریں. نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں. جزاک اللہ خیر.